Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To all my brothers and sisters, today we will discuss hadith number 4 from volume 1, book 1. Narrated Sa'd bin Jubair ibn Abbas that in the explanation of the statement of Allah, what the statement of the ayah, which is, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It's from Quranic Surah number 75, ayah number 16. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration to make it remember. Ibn Abbas moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's messenger used to move his. I saw Ibn Abbas moving his lips, so the other Sahaba used to do the same. So Allah revealed after that, move not your tongue concerning the Quran to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you the ability to recite it, the Quran, from Surah 75, ayah number 16 to 17, which means that Allah will make the Prophet ﷺ remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recited the statement of Allah. And when we have recited to you Muhammad through Jibreel alayhi salam, then you follow it Quran recital, which is ayah number 18 from the same surah, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you. Ayat number 19 means that it is for Allah to make you recite, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's messenger used to listen to Jibreel whenever he came, and after his departure he used to recite it as Jibreel has recited it. اردو ترجمہ اس کا، موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن عائشہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلام الہی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کلام الہی انہوں نے سنا، لا ترک بہا لسانک لتعجل بہ کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے پھر وہ بھی اپنے ہونٹ ہلاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا اللہ کے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس سے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر جب بھی آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ یہ حدیث جو ایکچولی بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کس طرح جب ان پہ ریویلیشن آئی، پھر کس طرح ریویلیشن میں تبدیلی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جو دوبارہ انٹریکٹ کیا، کن آیت کے تھرو، جو کہ میں نے آپ کو آیت نمبر بتائی تھی، یہ ہے آیت سورہ نمبر 75، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، جو ایکچولی اس حدیث کو کور کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم ملاقات ہوگی ہماری نئی حدیث کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ اللہ کے حکم سے، اور جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ، اور
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، اس کورونا جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ، اس ایسی وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔